بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورس بابا صاحب کے ادارے کے اطراف وہ دعا سپرے کرے گا تو کیا ادارے کے اندر وہ دعا نہیں پہنچے گی؟ کوئی دشمنی کے ارادے سے ہمارے ادارے کے اطراف کئی کلومیٹر تک نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے بھی نادیدہ گولیاں ضائع کرنے کے لیے پورس آیا تھا اور ناکام ہو کر گیا تھا۔ فرحات علی تیمور اور دوسرے اہم ٹیلی پیتھی جاننے والے اکثر ادارے سے باہر رہتے ہیں۔ کیا انہیں اس دوا سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے وہی ایک راستہ اختیار کریں گے، یعنی پورس سے بہت دور رہا کریں گے۔ آپ کا ادارہ اور فرحات صاحب کی فیملی بہت مطمئن ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کے ادارے اور پورس کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم بھی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ جب آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پورس سے رہ کر اپنے علم کو محفوظ رکھیں گے تو یہی تاثر ملے گا کہ آپ کے اور پورس کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ آئندہ ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے پورس سے دور رہا کریں گے۔ یہ سوچنا بہت بڑی حماقت ہے کہ بابا صاحب جیسا ادارہ پورس سے کوئی معاہدہ کرے گا، وہ آپ کے لیے ایک بلا، ایک عذاب بن سکتا ہے، ہمارے لیے نہیں بن سکتا۔ اس نے اب تک ہمارے لیے کسی طرح کا چیلنج بننے کی حماقت نہیں کی ہے۔ جب اس سے کوئی حماقت ہوگی تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ ختم ہو گیا۔ جتنے امریکی اکابرین اجلاس میں موجود تھے وہ ان جوابات پر غور کرنے لگے جو ادارے کے انچارج نے دیے تھے۔ اس بات سے سب فکر ہوئے کہ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جسمانی طور پر پورس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ آئندہ اسے گرفتار کرنے یا اسے ہلاک کرنے کے لیے وہی لوگ جا سکیں گے جو ٹیلی پیتھی نہ جانتے ہوں۔ یہ ایک سیدھی سی بات تھی جو سب کی سمجھ میں آ گئی، اور سب نے اتفاق رائے سے مین کلر کو حکم دیا کہ وہ اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آئندہ پورس سے دور رکھنے کے انتظامات کرے۔ مین کلر نے کہا، ہم اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کس وقت کس ملک اور کس شہر میں ہے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، یہ تو آنکھ مچولی کا کھیل ہوگا، اسے کرتے رہنا ہوگا، ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کہ وہ جہاں بھی جائے اس کا سراغ ملتا رہے۔ پورس جیسا مکار رپوش ہوگا تو اسے نکالنا مشکل ہوگا۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر کلر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہر کام کو مشکل سمجھنے لگے ہو۔ پہلے تم نے پورس کو گرفتار کر لیا، لیکن اسے قیدی بنا کر نہ رکھ سکے، وہ فرار ہو گیا۔ تم نے زرگام کو سونیا کے مقابلے میں ایران بھیجا، وہ کتے کی موت مارا گیا۔ اب اپنے ملک میں، اپنے شہر نیو یارک میں پورس کو تم ہلاک کرنے کے لیے گھیر رہے تھے، اس میں بھی تمہیں ناکامی ہوئی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، تم اپنی ناکامیوں کے سلسلے میں لمبی چوڑی صفائی پیش کر سکتے ہو، لیکن صفائی سننے کے لیے تمہیں ٹیلی پیتھی کے شعبے کا انچارج نہیں بنایا گیا ہے۔ تمہارے ریکارڈ میں سرخ روشنائی سے صرف ناکامیاں ہی ناکامیاں لکھی گئی ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تمہیں 3 ماہ کے لیے ٹیلی پیتھی کے شعبے کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا۔ 2 ماہ گزر چکے ہیں، باقی 1 ماہ میں زیادہ سے زیادہ کارنامے انجام دو تاکہ تمہارا موجودہ عہدہ مستقل رہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ مین کلر دماغی طور پر حاضر ہو کر جھنجھلانے لگا اور تسلیم بھی کر رہا تھا کہ وہ اب تک سونیا پارس اور پورس کے مقابلے میں ناکام ہوتا آ رہا ہے، لہذا اب یہ عہد کر رہا تھا کہ اپنے موجودہ عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی نئے اور ٹھوس منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں نتاشا خود کو کمزور سمجھ رہی تھی۔ پہلے اس کے ساتھ ٹیلی پیتھی جاننے والی بہن نتالیا تھی جو اب ماں بننے والی تھی اور اس کے کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ زیادہ ذہین اور چلاک نہیں تھی۔ نتاشا نے کرسٹوفسکی کو اپنا معمول اور تابعدار بنا رکھا تھا۔ اسے حکم دے چکی تھی کہ وہ پورس کا سراغ لگاتا رہے اور کسی طرح اس کا صحیح پتہ ٹھکانہ معلوم کرے۔ کرسٹوفسکی ذہین تھا لیکن پورس کے مقابلے میں مکار نہیں تھا۔ وہ کسی موقع پر بھی پورس کی مکاری سے مات کھا جاتا۔ اب نتاشا کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے پارس کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اسے دشمن بنا کر پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ وہ اسرائیل میں اقتدار سے ہٹ گئی، وہاں الپا اس کی جانی دشمن بن گئی۔ اب یہ تشویش تھی کہ ٹیلی پیتھی کا علم ذہن سے مٹ جائے گا تو وہ ایک معمولی عورت کی طرح زندگی گزارے گی۔ اب تک جتنے دشمن بن چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی اسے
ایک چٹکی میں مسل ڈالے گا۔ دو ملکوں اور سیاستدانوں کے درمیان کبھی دشمنی ہوتی ہے اور کبھی دوستی۔ وہ پورس کو پھر دوست بنانے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ پورس دوست بن کر بھی اس کی ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دے گا، لہذا اسے دوستی کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایک پارس ہی رہ گیا تھا جس سے بہت سی توقعات وابستہ کی جا سکتی تھیں، خاص طور پر یہ کہ جب وہ اپنی ٹیلی پیتھی کے علم کو اس دوا کے اثر سے کسی طرح بچاتا تو نتاشا کی ٹیلی پیتھی کی حفاظت بھی کرتا۔ نتاشا یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دوستی نہیں کرے گا، اسے دوستی کرنے پر مجبور کرنا ہوگا، اس کی کسی کمزوری کو ہاتھ میں لے کر اس سے کھیلنا ہوگا۔ وہ اس طرح بھی دوست بن سکتی تھی کہ پارس کی نظروں میں نہ آتی، خود پیچھے رہتی اور آگے کسی اور کو لا کر اسے پارس کا دوست بنا کر اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتی۔ وہ ایسا کر سکتی تھی، لیکن ایسا کرنے کی کوئی اچھی سی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچتے رہنے سے، تدبیر کرتے رہنے سے اور جستجو جاری رکھنے سے کبھی نہ کبھی منزل مل جاتی ہے۔ نتاشا ایک بہت بڑی جیولری کی دکان میں زیورات پسند کر رہی تھی۔ زیورات عورت کی کمزوری ہوتے ہیں، یہ نتاشا کی بھی کمزوری تھے۔ ٹیلی پیتھی کے طفیل اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، وہ مہنگے سے مہنگے ہیرے جواہرات، جڑے ہوئے زیورات خریدا کرتی تھی۔ اس نے ہیرے کا ایک سیٹ نکال کر آئینے میں دیکھتے ہوئے پہنا۔ اس دکان میں چاروں طرف اوپر سے نیچے تک آئینے لگے ہوئے تھے۔ زیورات پہننے والیاں خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ نتاشا بھی جگمگاتے ہوئے ہیروں کا نیکلس پہن کر خوش ہو رہی تھی۔ ایسے وقت آئینے میں ایک حسین عورت نظر آئی۔ اس نے خوبصورت نیکلس پہنا تھا، ایک بے انتہا قیمتی اور نایاب ہیرا اس نیکلس کے لاکٹ کی جگہ جگمگا رہا تھا۔ نتاشا نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت ہیرا دیکھا تھا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، کیا اس نے یہ ہیرا آپ کی دکان سے خریدا ہے؟ دکاندار نے دور سے اس ہیرے کو دیکھا، پھر کہا، میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت ہیرا نہیں دیکھا، واقعی بے مثال ہے۔ وہ بولی، جو زیور بے مثال ہوتا ہے اسے میں اپنے بدن پر سجاتی ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں بالکل ایسا ہی ہیرا آپ کے لیے تیار کر سکتا ہوں۔ تیاری میں 10-12 دن لگ جائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں بولی، میں اور 10-12 دن انتظار کروں؟ انتظار وہ کرتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، میں تو اس کے دماغ پر قبضہ جما کر چند منٹوں میں یہ نایاب ہیرا حاصل کر لوں گی۔ وہ بیلی ڈونا کو چہرے سے نہیں پہچانتی تھی۔ دکاندار نے پوچھا، پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہ بولی، میں اصلی پہنتی ہوں، کسی کی نقل نہیں پہنتی۔ یہ ہیرے کا سیٹ پیک کر دو اور بل بنا دو۔ دوسرے کاؤنٹر پر بیلی ڈونا اپنی پسند کے زیورات پیک کرا رہی تھی، پھر وہ بل ادا کر کے لیڈیز واش روم کی طرف جانے لگی۔ نتاشا نے اس کے قریب آ کر کہا، ہائے۔ بیلی ڈونا نے کہا، ہائے، بہت خوبصورت لباس پہنا ہے، پھر اس پر یہ ہیرا غضب ڈال رہا ہے، یہ کہاں سے خریدا ہے؟ وہ بڑے فخر سے بولی، اس کا نام چندر مکھی ہے، یہ دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا، یہ وہ ہیرا ہے جو کسی ارب پتی اور کھرب پتی کی تجوری سے بھی نہیں مل سکتا۔ پھر تم نے اسے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ جکارتا کے شاہی محل میں ہزاروں سال پرانا خزانہ ہے، میں نے یہ ہیرا اسی خزانے سے حاصل کیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہیرا صرف میرے پاس ہے۔ دنیا کی ہر مالدار عورت یہ فخر چاہتی ہے کہ نایاب ہیرے جواہرات صرف اسی کے پاس ہوں۔ نتاشا نے دل میں کہا، آئندہ مجھے فخر حاصل ہوگا کہ یہ نایاب چندر مکھی ہیرا صرف میرے پاس ہے۔ اس نے پوچھا، کیا جکارتا کے شاہی محل سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ بیلی ڈونا نے کہا، تعلق نہیں ہے، اگر تعلق ہوتا تب بھی وہ شاہی محل والے مجھے یہ نایاب ہیرا نہ دیتے۔ ایک نوجوان میرا عاشق ہے، وہ میری خاطر جان پر کھیل کر اسے میرے لیے لایا ہے۔ پھر تو اس ہیرے کی قیمت اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایک عاشق جان پر کھیل کر اسے لایا ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے واش روم میں آ گئیں۔ اس کا اندازہ تھا کہ جان پر کھیلنے والا عاشق کوئی غیر معمولی دلیر جوان ہوگا، لیکن اس کی یہ محبوبہ ایک عام سی عورت ہے۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر وہ چندر مکھی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے دروازے کو بند کر کے بیلی ڈونا کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچی۔ اس نے سانس روک لی، پھر چونک کر نتاشا کو دیکھا۔ نتاشا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اچانک
اچانک پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے نتاشا کو جواب نہیں دیا، خیال خوانی کے ذریعے پارس سے پوچھا کیا ابھی تم آئے تھے؟ پارس نے کہا تم میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہو، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے سوچا شاید لہجہ بدل کر آئے تھے، پتہ نہیں کون آیا تھا، جو بھی آیا تھا اسے اب نہ آنے دو، کوئی نیا مسئلہ پیدا نہ کرنا، میں یہاں بہت مصروف ہوں، ابھی مجھ سے دور رہو۔ بلی ڈونا دماغی طور پر واش روم میں حاضر ہو گئی۔ نتاشا اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیا جسے میں عام سی عورت سمجھ رہی تھی یہ کوئی خاص ہے، غیر معمولی ہے، شاید خیال خوانی کر رہی ہے۔ ادھر بلی ڈونا نے سوچا یہ جو میرے چندر مکھی ہیرے میں دلچسپی لے رہی ہے، کیا یہی ابھی میرے دماغ میں آنا چاہتی تھی؟ بلی ڈونا نے اسے آزمانے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی، نتاشا کے اندر پہنچی۔ نتاشا نے سانس روک لی، دونوں کو پتا چل گیا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے۔ نتاشا نے اسے چندر مکھی کو دیکھا، خطرات سے کھیل کر ہی اسے حاصل کیا جا سکتا تھا، اس نے اچانک اس پر حملہ کیا، یہ نہیں جانتی تھی کہ بلی ڈونا امریکی ٹریننگ سینٹر کی تربیت یافتہ ہے، ایک بہترین فائٹر ہے۔ اس نے نتاشا کے حملے کے جواب میں ایک کراٹے کا ہاتھ رسید کیا تو وہ چکرا کر رہ گئی، دوسرا ہاتھ کھا کر وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے دیوار سے جا کر لگ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کمکمے جلنے بجھنے لگے، سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، وہ ایک زبردست سے ٹکرا گئی تھی، ایک اونٹ کی طرح پہاڑ کے نیچے آ گئی تھی۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ وہ بلی ڈونا کے قابو میں آنے والی تھی، لیکن تقدیر کبھی الٹے تماشے دکھاتی ہے، اچھی خاصی جیت کو ہار میں بدل دیتی ہے۔ بلی ڈونا پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو فرش پر صابن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پر پیر پڑتے ہی وہ پھسل کر گری، کو نہ سنبھال سکی، پھسلتی ہوئی آ کر دیوار کے کنارے سے ٹکرائی، پہلے اس کا سر ٹکرایا تھا اس لیے وہ بھی چکرا سی گئی۔ قریب ہی ایک لوہے کا چھوٹا سا ڈسٹ بن رکھا تھا، نتاشا نے اسے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، وہ فرش پر اوندھی ہونے لگی، ٹریننگ سینٹر میں مارنے اور مار کھانے کی عادی ہو چکی تھی، بڑی جیدار تھی، پھر آہستہ آہستہ اٹھنے لگی، لیکن ذہن اس حد تک کمزور ہو گیا تھا کہ وہ نتاشا کی سوچ کی لہروں کو نہ روک سکی۔ نتاشا نے صرف اتنا معلوم کیا کہ وہ کون ہے، پھر بولی اچھا تو تم بلی ڈونا ہو، پارس کی محبوبہ۔ بلی نے سانس روکنے کی کوشش کی، نتاشا نے اس کے اندر ایک ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے چیخنے سے روک دیا۔ زلزلہ پیدا کرنے کی تکنیک ایسی ہوتی ہے کہ دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بے اختیار چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن نتاشا نے اسے چیخنے نہیں دیا، وہ تھوڑی دیر تک تکلیف کی شدت سے فرش پر تڑپتی رہی، پھر اسے ذرا آرام آنے لگا تو نتاشا نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرا زلزلہ پیدا نہ ہو تو میرے احکامات پر فوراً عمل کرو، اٹھو اور آئینے کے سامنے اپنا حلیہ درست کرو، باہر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی، نتاشا اس کے اندر رہی تاکہ وہ وقت ضائع نہ کرے، دماغ کو اتنی شدید تکلیف پہنچی تھی کہ وہ عارضی طور پر خیال خوانی کے قابل نہیں رہی تھی، یہ اندیشہ تھا کہ پارس اپنی محبوبہ کی خیریت معلوم کرنے آ سکتا ہے، اگر وہ آ جاتا تو نتاشا چندر مکھی ہیرا لے کر بھاگ جاتی اور نہ آتا تو چندر مکھی کے ساتھ پارس کی محبوبہ کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ مقدر سے اسے ایک کھیل کھیلنے کا موقع ملا تھا اور وہ کھیل جانا چاہتی تھی، اس نے چندر مکھی کے ساتھ وہ نیکلس بلی ڈونا سے لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا، واش روم کے دروازے کو کھول کر بلی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یوں باہر آئی جیسے وہ دو سہیلیاں بڑی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر چل رہی ہوں۔ باہر پارکنگ میں نتاشا کی کار تھی، اس نے بلی کو اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھایا، پھر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا مجھے گائیڈ کرو کہ کہاں رہتی اور کن راستوں پر چلنا ہے۔ بلی اسے گائیڈ کرنے لگی، نتاشا اس کے چور خیالات سے معلوم کر چکی تھی کہ اس کی رہائش گاہ میں ابھی پارس موجود نہیں ہے، کسی دوسری جگہ مصروف ہے، وہ دعا مانگ رہی تھی کہ پارس اپنی جگہ گھنٹوں مصروف رہے اور وہ اپنا کام کر گزرے۔ نتاشا نے بلی ڈونا کی رہنمائی کے مطابق ایک بنگلے کے سامنے کار روک دی، اسے حکم دیا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں جا کر سو جائے۔ بلی کا دماغ اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا، وہ بنگلے کے اندر آ کر اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گئی۔ نتاشا اس بنگلے کے باہر اپنی کار بیٹھی بلی کے اندر موجود تھی، اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے گہری نیند سلا دیا، پھر کار سٹارٹ کر کے وہاں سے دور اپنے بنگلے میں آ گئی، وہاں آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ کر بلی ڈونا پر تنمیمی عمل کرنے لگی۔ پارس بے خبر تھا، دوسرے معاملات میں مصروف تھا، مصروفیت نہ ہوتی تب بھی وہ کبھی کبھی بلی کے پاس آتا تھا،
پھر چلا جاتا تھا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مسلسل دن اور رات ایک ہی جگہ نہیں گزارتا تھا، جگہ بدلتا رہتا تھا۔ اپنے قریب سے قریب تر رہنے والی بلی ڈونا کو بھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور واپسی کب ہوگی۔ بلی ڈونا تنویمی نیند سوتی رہی۔ جب بیدار ہوئی تو اسے یاد نہیں رہا کہ کسی جیولر کی دکان میں نتاشا سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بھی بھول چکی تھی کہ نتاشا نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔ اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ بلی کو پارس کے ہی زیر اثر رہنے دیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ اپنے چور خیالات سے بھی اپنے اندر نتاشا کی موجودگی ظاہر نہیں ہونے دے گی اور پارس کو کبھی شبہ نہیں کرنے دے گی کہ وہ کسی اور کی بھی معمولہ بن چکی ہے۔ اس نے نتاشا کی مرضی کے مطابق پارس کو مخاطب کیا، پھر پوچھا تم صبح سے کہاں ہو؟ اب رات ہونے والی ہے، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ وہ بولا ارادے نیک ہیں، اپنی جان کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، لیکن ایک معاملے میں بری طرح الجھا ہوا ہوں۔ اگر گتھی سلجھ جائے گی تو آدھی رات سے پہلے آ جاؤں گا، ورنہ کل ہماری ملاقات ہوگی۔ میں یہاں تنہا بور ہو رہی ہوں۔ ملازمہ نے جو کھانا تیار کیا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، تم ہوتے تو کسی ریستوران میں جا کر کھانا کھاتی۔ آج تنہا کہیں ڈنر کرو، کل تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں ایک نئی ملازمہ کو اپنی خدمت کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، تو رکھ لو، اس میں قباحت کیا ہے؟ ملازمین سپلائی کرنے والی ایجنسی سے رابطہ کرو اور وہاں سے آنے والی خواتین میں سے کسی ایک ملازمہ کو اپنے لیے پسند کر لو۔ ٹھیک ہے، میں یہی کروں گی، آج رات آنے کو کوشش کرو۔ اس نے پارس سے رابطہ ختم کر دیا۔ نتاشا نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے تھوڑی دیر غائب دماغ رکھا۔ اس کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ وہ ملازمین سپلائی کرنے والی ایجنسی سے رابطہ کر چکی ہے۔ پھر وہ کال بیل کی آواز پر چونک گئی۔ اس نے اپنے کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھولا۔ سامنے ایک جوان عورت کھڑی ہوئی تھی، وہ نتاشا تھی۔ اس نے کہا آپ کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، میں ایجنسی سے آئی ہوں، میرا نام جولیا ہے، آپ جولی کہہ سکتی ہیں۔ اندر آؤ، تم مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئی ہو۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر آئی، پھر بولی میں گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالوں گی، صرف آپ کا ذاتی کام کروں گی۔ میں یہی چاہتی ہوں، تم دن رات میرے ساتھ رہا کرو۔ بلی ڈونا وہی کہہ رہی تھی جو نتاشا چاہتی تھی۔ بظاہر نتاشا ملازمہ بن کر آئی تھی، لیکن بلی اس کی کنیز بن کر رہنے والی تھی۔ جی کاک نے پہلے تو مختار شاہ پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا غلام بنا لیا، پھر اس کا لب و لہجہ بدل دیا تاکہ فہمی اور علی اس کے پرانے لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ تلاش کرتے رہیں اور نئے لب و لہجے والے مختار شاہ کے دماغ تک کبھی نہ پہنچ سکیں۔ پھر یہ اندیشہ تھا کہ وہ چہرے سے پہچانا جائے گا۔ جی کاک نے ماسک میک اپ کے ذریعے اس کا چہرہ تبدیل کر دیا، اس کے دماغ سے شراب و شباب کی خواہش کو نکال دیا، اس کی پوری شخصیت بدل کر رکھ دی۔ فہمی اپنے باپ کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ اور علی کئی بار خیال خوانی کے ذریعے اسے تلاش کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے۔ کبھی انہوں نے سوچا وہ مر گیا ہے اسی لیے اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے، کبھی یہ خیال قائم کیا کہ کسی نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کا لب و لہجہ بدل دیا ہے۔ فہمی نے پوچھا وہ کون ہو سکتا ہے جس نے مختار شاہ کی شخصیت اس طرح تبدیل کی ہے کہ ہم اس کے پاس پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ علی نے کہا مجھے جی کا خیال آ رہا ہے، وہی ایک ایسا کر سکتا ہے۔ فہمی نے پوچھا جی کاک؟ ہاں، تمہیں یاد ہے جب ہم ان دونوں لارڈز کو ان کے برے انجام تک پہنچانا چاہتے تھے تو جی کاک ان کی مدد کے لیے آیا تھا، پھر کوئی بات نہیں بنی تو اس نے ہم سے دوستی کرنی چاہی تھی۔ ہاں، میں اسے بھول چکی تھی، وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک لارڈ کے اندر آ کر کوئی سمجھوتا کر کے ان لارڈز کو بچانا چاہتا تھا، اور وہ شاید اس لیے ایسا کر رہا تھا کہ ان لارڈز کی طرح اس کا تعلق بھی انڈر گراؤنڈ مافیا سے ہوگا۔ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اسی نے مختار شاہ پر تنویمی عمل کر کے اس کی شخصیت تبدیل کی ہوگی۔ اب ہمیں انڈر گراؤنڈ مافیا کے چھوٹے بڑے مجرموں کا سراغ لگانا ہوگا، اس طرح ہم جی کاک تک پہنچ سکیں گے۔ وہ دونوں جلو پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے کہا کام کام اور کام، ذہن تھک جاتا ہے، اسے خوبصورت پارک میں خوبصورت باتیں کی جائیں تو ہماری تھکا دینے والی زندگی میں پھول کھل سکتے ہیں۔ فہمی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ علی نے کہا
کہا بڑی مشکل ہے، جب میں دل کی بات کرتا ہوں تو تم شرما کر گونگی بن جاتی ہو۔ وہ اسے چور نظروں سے دیکھ کر بولی میں کیا بولوں، کچھ تو بولو، 1 برس پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، پھر حالات ایسے پیش آئے کہ ہم ایک ساتھ رہنے لگے، کوئی یقین کرے گا کہ ہم مہینوں دن رات ساتھ رہ کر بھی کمارے ہیں۔ وہ منہ چھپا کر مسکرانے لگی۔ وہ بولا اگر ہماری شادی ہو جاتی تو اس پارک میں ہمارا ایک بچہ کھیل رہا ہوتا۔ وہ شرما کر کھڑی ہو گئی، اپنے سر پر آنچل رکھ کر بولی کیسی باتیں کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ پارک کے باہر جانے لگی۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا کسی قاضی کے ہاں چل رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی، آج تم اپنے مزاج کے خلاف بول رہے ہو اور بول رہے ہو، کیا ڈش پر کوئی ایسی ویسی فلم دیکھ لی ہے؟ وہ دونوں کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ علی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کیا خیال ہے میں ماما آمنہ سے بات کروں؟ کل ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ سر جھکا کر بولی میں دل و جان سے تمہاری ہوں، لیکن ابھی شادی کی بات نہ کرو۔ کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ چاہتی ہوں، لیکن پہلے ابو کے قاتل کو جہنم میں پہنچانا چاہتی ہوں۔ علی نے ایک سرد آہ بھری، پھر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا پتہ نہیں وہ کم وقت مختار شاہ کہاں گم ہو گیا ہے، وہ نہ ملا تو میں کنوارا رہ جاؤں گا۔